بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کا کاروبار اصلاح کے لیے مہلت۔ کورونا کے نئے کیسز 1000 سے بھی کم۔ مشتبہ کورونا کیس کے بعد لگژری کروز واپس۔ جازان میں SOPs کی خلاف ورزیوں پر چھاپے۔ مساجد میں صرف 4 لاؤڈ سپیکرز کی اجازت۔ اسلحے کے زور پر لوٹنے والا گروہ گرفتار۔ ریاض میں غیر ملکیوں کو لوٹنے والا گروہ کیسے پکڑا گیا؟ غیر ملکی پاسپورٹ کی معلومات کا آن لائن اندراج کیسے کرائیں؟ امریکہ سے تعلیم یافتہ خاتون نے موچی کی دکان کھول لی۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرانے والے سعودیوں کو اصلاح کے لیے 180 دن کی مہلت دے دی گئی ہے۔ تجارتی پردہ پوشی کے جرائم میں ملوث افراد کو مہلت کے دوران اصلاح حل کرنے پر مؤثر بماضی انکم ٹیکس بھی معاف کر دیا جائے گا۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان نے تجارتی پردہ پوشی کے جرائم کے انسداد کے نئے قانون کی منظوری دی ہے اور سرکاری گزٹ نے اس کی تفصیلات شائع کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق تجارتی پردہ پوشی کے قانون میں وضاحت کی گئی ہے کہ وزارت تجارت اور وزارت داخلہ 60 روز کے اندر افرادی قوت و سماجی بہبود، سرمایہ کاری کی وزارتوں اور منفرد اقامہ مرکز کے ساتھ تعاون سے اصلاح حال کا لائحہ عمل جاری کریں۔ اصلاح عمل میں تجارتی پردہ پوشی جرائم کی انسداد کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے مطلوبہ ضوابط متعین کیے جائیں گے۔ نئے قانون میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ تجارتی پردہ پوشی میں ملوث جن افراد کو انکم ٹیکس سے استثناء دیا گیا ہے، اس میں وہ افراد شامل نہیں ہوں گے جنہوں نے تجارتی پردہ پوشی کا جرم نئے قانون کے اجرا کے بعد کیا ہوگا اور جو تجارتی پردہ پوشی کے مجرم پائے جائیں گے یا جن کا کیس پبلک پروسیکیوشن یا متعلقہ عدالت کو بھیج دیا گیا ہوگا۔ یاد رہے کہ تجارتی پردہ پوشی جرائم کی انسداد کے نئے قانون نے متعلقہ سرکاری اداروں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وزارت تجارت کے علاوہ وہ بھی تجارتی پردہ پوشی کی خلاف ورزیوں اور جرائم کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ وزارت تجارت کے علاوہ متعلقہ اداروں کو یہ بھی اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ آن لائن ذرائع استعمال کر کے تجارتی پردہ پوشی کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کریں۔ اس سلسلے کے جرائم ثابت کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے کام لیں۔ نئے قانون میں ایک بڑی سہولت یہ دی گئی ہے کہ جو لوگ مقررہ ضوابط کے مطابق تجارتی پردہ پوشی کی سرگرمیوں کی اطلاع دیں گے ان کی سزا کم بھی کی جا سکتی ہے اور سزا مکمل طور پر معاف بھی کی جا سکتی ہے۔ کورونا کے نئے کیسز 1000 سے بھی کم۔ سعودی عرب میں سنیچر 29 اگست کو کورونا کی یومیہ کیسز میں ریکارڈ کمی ہوئی۔ حالیہ دنوں میں پہلی مرتبہ 1000 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق 987 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,13,911 تک پہنچ گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 1038 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 2,88,441 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 27 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ اس طرح اموات کی مجموعی تعداد 3,840 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 21,630 ہے، جن میں سے 1,555 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ مملکت کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد سنیچر کو مکہ میں رہی، جہاں 59 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ تبوک میں 58، جدہ میں 51، ریاض
48، جازان 44، حائل 44، الحفوف 35، سبیہ 33، مدینہ 32، ابو عریش 28، المبرز 25، بریدہ 23، 22، ابشائر 19، زہران 18، طائف 17، دمام 16 اور حفر الباطن میں 16 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 27 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 9 شہروں میں 2، اور 5 شہروں میں 3، جبکہ 4 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے، گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی بہتر ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگ حفاظتی ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے ہیں۔ وزارت صحت سمیت مملکت کے دیگر ادارے وائرس کو قابو کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ مشتبہ کرونا کیسز کے بعد لگژری کروز واپس۔ سعودی عرب میں پہلا لگژری کروز سلور اسپرٹ کرونا وائرس کی ایک مشتبہ کیس کا پتہ چلنے کے بعد اپنا سفر مکمل کرنے سے قبل ہفتہ کو کنگ عبداللہ اکنامک سٹی پورٹ پر واپس آ گیا۔ پروگرام کے مطابق لگژری کروز کو یمبو اور نیوم میں راس ابیض سے گزرتے ہوئے اتوار کی صبح واپس آنا تھا، تاہم تمام مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جہاز پہلے ہی واپس آ گیا۔ سلور اسپرٹ نے پروگرام کے مطابق جمعرات کو کنگ عبداللہ اکنامک سٹی سے پورٹ سے سیاحتی ٹور کا آغاز کیا تھا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں سمندری سیاحت کے لیے سلور اسپرٹ کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ پہلی بار تنفس کھلی فضاؤں میں سانس لو سلوگن کے تحت لگژری کروز کے ذریعے سمندری تفریحی سیر کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ سعودی عرب کے اس پہلے تفریحی بحری جہاز میں سیاحت کے شوقین افراد سوار ہیں اور انہیں بحیرہ احمر کے کنارے واقع مختلف سیاحتی مقامات کی سیر کرائی جا رہی تھی۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق سلور اسپرٹ کروز شپ کی انتظامیہ کی جانب سے بھیجے گئے خط میں ایک خاتون کے کورونا میں مبتلا ہونے کی اطلاع دی گئی اور بتایا گیا کہ مشتبہ مریضہ کو جہاز کے مخصوص حصے میں الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ جہاز کے تمام مسافروں کو الگ تھلگ کرنے سے متعلق رپورٹس درست نہیں ہیں، جبکہ کورونا کے مشتبہ کیس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ جازان میں ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر چھاپے۔ سعودی عرب میں جازان میونسپلٹی نے الدرب کمشنری کی الشقیق تحصیل میں صحت عامہ کے اداروں پر 547 چھاپے مارے ہیں۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے غیر ملکی ورکرز کی رہائشی عمارتوں پر متعلقہ اداروں کے تعاون سے 30 چھاپے مارے گئے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق الشقیق بلدیہ کے قائم مقام چیئرمین ہادی بن علی عتودی نے بتایا کہ مارکیٹوں، باربرز کی دکانوں، ریستورانوں، شادی گھروں اور گیسٹ ہاؤس پر چھاپے مارے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ چھاپوں کے نتیجے میں متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ بعض مقامات پر حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی، جبکہ بازاروں اور غیر ملکی ورکرز کی رہائشی عمارتوں پر میں سماجی فاصلے کی خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی۔ ہادی بن علی عتودی نے بتایا کہ بلدیاتی کونسل کے افسران نے غیر ملکی ورکرز کی رہائش گاہوں کو سینیٹائز کرایا، جبکہ مختلف محلوں، سڑکوں اور اداروں سے 1275 ٹن کچرا اور 570 ٹن تعمیراتی ملبہ ہٹایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مہم میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا تعاون ضروری ہے۔ بلدیاتی کونسل روزانہ کی بنیاد پر صفائی اور سینیٹائزنگ کی مہم جاری رکھے گی۔ الشقیق بلدیہ کے قائم مقام چیئرمین نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کہیں بھی خلاف ورزی دیکھیں تو 940 پر رابطہ کر کے مطلع کریں۔ مساجد میں صرف 4 لاؤڈ سپیکرز کی اجازت۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی شیخ ریاض نے تمام مساجد کے ائمہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ 4 سے زیادہ خارجی سپیکرز ہٹا دیں۔ کسی بھی مسجد میں 4، چاہے وہ جامع مسجد ہی کیوں نہ ہو، 4 سے زیادہ لاؤڈ سپیکرز نصب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ لاؤڈ سپیکرز ضبط کر لیے جائیں گے۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت اسلامی امور نے ہدایت کی ہے کہ جب لیکچرز یا درس دیا جا رہا ہو تو بیرونی سپیکرز بند کر دیے جائیں۔ یہ ذمہ داری امام اور مسجد کے مؤذن کی ہے۔ خلاف ورزی پر دونوں کا احتساب ہوگا۔ وزارت
ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر علی الحارثی نے تمام مقاصد عامہ اور موزونوں کو تحریری طور پر تاکید کی ہے کہ 4 سے زیادہ خارجی سپیکرز نہ ہوں۔ ڈاکٹر الحارثی کے مطابق یہ تنبیہ ان رپورٹروں کے تناظر میں کی جا رہی ہے جن سے پتہ چلا تھا کہ مساجد میں درس اور لیکچرز کے دوران خارجی سپیکرز کھلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آس پاس کے مکینوں کو مشکل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں 4 سے زیادہ سپیکرز ہونے کی صورت میں مختلف مساجد سے دی جانے والی اذانوں اور نمازوں کی آوازوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اسلحے کے زور پر لوٹنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی پولیس نے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کرنے والے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ریجنل پولیس کے معاون ترجمان میجر خالد الکردیس کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے ویب نیوز اخبار 24 نے بتایا کہ پولیس کو اطلاعات ملی تھی کہ نامعلوم افراد پر مشتمل ایک گروہ شہر کے مختلف علاقوں میں مسلح وارداتیں کرنے میں ملوث ہے، جس سے لوگوں میں غیر معمولی خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کرتے ہوئے ان تمام علاقوں کا باریکی بینی سے جائزہ لیا جہاں جہاں گروہ وارداتیں کر چکا تھا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے خفیہ اہلکاروں کی مدد حاصل کی، جنہوں نے انتہائی مختصر وقت میں ملزمان کا سراغ لگا لیا۔ میجر الکردیس کا کہنا تھا کہ ملزمان سعودی شہری ہیں جن کی عمریں 20 برس کے قریب ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزمان نے مسلح لوٹ مار کی 9 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ 4 ملزمان کے خلاف FIR درج کرنے کے بعد انہیں پروسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں سے ان کا چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ریاض میں غیر ملکیوں کو لوٹنے والا گروہ کیسے پکڑا گیا؟ ریاض پولیس کے مطابق سعودی عرب کی دارالحکومت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے غیر ملکیوں کو لوٹنے والے 3 افراد کا گروہ گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس کی جانب سے اردو نیوز کو جاری پریس ریلیز میں کہا گیا کہ 3 رکنی گروہ میں سعودی، پاکستانی اور انڈین شامل ہیں۔ خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکار ظاہر کرتے ہوئے غیر ملکیوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا بیان میں کہا کہ ریاض کی وسطی علاقے منفوحہ میں پولیس کو ملزمان کے بارے میں اطلاع ملی ایک غیر ملکی سے جو کہ دکان پر ملازم تھا، ان سے 1,90,000 ریال لوٹے اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کے مرکزی کنٹرول روم سے ملزمان کے حلیے کے بارے میں موبائل یونٹس کو بھی الرٹ کر دیا گیا۔ ریاض پولیس ملزمان کی گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ ملزمان کی عمریں 30 سے 40 برس کے درمیان ہیں۔ ان کے قبضے سے 68,000 ریال نقد اور سونے کے بسکٹس برآمد ہوئے۔ پولیس نے تینوں ملزمان کے خلاف دھوکہ دہی اور لوٹ مار کا مقدمہ درج کر کے چالان پروسیکیوشن جنرل کے سپرد کر دیا۔ مزید تحقیقات کے بعد مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر قانون کی گرفت سے کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ مملکت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے چوکس ہیں اور ہر حال میں جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزارت داخلہ اس امر کی یقین دہانی کراتی ہے کہ سعودی عرب میں قانون کے محافظ بیدار ہیں تاکہ یہاں امن و سکون برقرار رکھا جائے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی سادہ لباس میں خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکار ظاہر کرے تو اس سے اس وقت تک معاملہ نہ کیا جائے جب تک وہ اپنی شناخت نہ کرائے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی اصل اہلکار کبھی کسی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتے۔ غیر ملکی پاسپورٹ کی معلومات کا آن لائن اندراج کیسے کرائیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مقیم غیر ملکیوں کی پاسپورٹ کی معلومات کا آن لائن اندراج کرنے کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے سرکاری اکاؤنٹ میں بتایا کہ مقیم غیر ملکیوں کے پاسپورٹ کی معلومات کا اندراج صرف کفیل کرے گا، جبکہ غیر ملکی اپنے اہل خانہ کے پاسپورٹ کا اندراج خود آن لائن کرانے کے اہل ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس طریقے کے حوالے سے بتایا کہ متعلقہ شخص ابشر پر اپنے اکاؤنٹ پر جائے، پھر خدمات کی فہرست میں مذکور الخدمات الیکٹرونیہ آپشن اختیار کرے، اس کے بعد الجوازات کا انتخاب کرے۔ اگلے مرحلے میں تحدیث جوازات سفر المقیمین کا انتخاب کرے، بعد البد میں فی استخدام الخدمہ کو پیش کرے، آگے چل کر اس بات کی نشاندہی کرے کہ وہ تابع ہے یا اجیر ہے، پھر اس شخص کا انتخاب کرے کہ جس کے پاسپورٹ کی معلومات کا اسے اندراج کرنا ہے،
اس کے بعد التالی کا انتخاب کرے، لیکن اس کے بعد متعلقہ شخص کی معلومات کے حوالے سے اطمینان حاصل کر لے۔ اگلے مرحلے میں خالی خانے پر کرے، پھر تحدیث معلومات جوازات السفر پیش کرے اور معلومات کی صحت کا اطمینان کر لینے کے بعد افواق پر اوکے کا نشان بنائے اور آخر میں التاکید کا انتخاب کرے۔ اس طرح اندراج کی کارروائی مکمل ہو جائے گی۔ امریکہ سے تعلیم یافتہ خاتون نے موچی کی دکان کھول لی۔ امریکہ سے ماسٹر کی ڈگری ہولڈر سعودی خاتون نے پرس اور جوتوں کی مرمت کا کام شروع کیا ہے۔ شیخ البازی نے مملکت میں اپنی نوعیت کا نیا پیشہ اختیار کیا ہے۔ پہلی سعودی خاتون ہے جنہوں نے موچی کے پیشے کو آمدنی کا ذریعہ بنایا۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی خاتون نے نئے پیشے کے انتخاب کے حوالے سے بتایا کہ دراصل اس کے پیچھے ایک قصہ ہے۔ نیو یارک میں دیہی و بلدیاتی امور میں ماسٹر کی طلبہ تھی۔ ایک دن میرے جوتے کی ہیل ٹوٹ گئی۔ یہ جوتا مشہور دکان سے خریدا تھا اور مجھے بے حد پسند تھا۔ سرچ کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی مرمت ممکن ہے۔ شیخ البازی نے بتایا کہ جب دکان سے اپنے جوتا لینے کے لیے گئی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ بالکل حقیقی شکل میں آ گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ جوتوں اور اعلیٰ درجے کے پرس میں خرابی کی مرمت اچھے سے ہو جاتی ہے۔ بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ اب ان کا پرس استعمال کے قابل نہیں رہا اور وہ قیمتی پرس کو کچرے کے حوالے کر دیتی ہیں۔ یہی سوچ برانڈ جوتوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے۔ سعودی عرب واپس آنے کے بعد میں نے یہ کام شروع کر دیا کیونکہ میرے علم کے مطابق مجھ سے پہلے کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ سعودی خاتون کا کہنا تھا کہ جوتے اور پرس بار بار استعمال کرنے اور دھوپ لگنے کی وجہ سے اپنی چمک دمک کھو دیتے ہیں۔ ترمیم اور تجدید سے ان کی اصل رنگت بحال ہو جاتی ہے۔ البازی نے سکالرشپ پر بیرون مملکت تعلیم حاصل کرنے والے سعودی طلباء اور طالبات کو مشورہ دیا ہے کہ وہ وہاں صرف ڈگری کے حصول میں نہ پڑھیں بلکہ ڈگری کے ساتھ نئے تصورات لے کر آئیں، کوئی نہ کوئی ایسا ہنر یا کاروبار سیکھ کر آئیں جسے وہ اپنے معاشرے میں شروع کر سکیں اور اس سے وطن عزیز کو فائدہ ہو۔ واضح رہے کہ شیخ البازی سعودی عرب میں اعلیٰ کوالٹی کے پرس اور جوتوں کی ریپیئرنگ کی دکان لادر صبا کے کھولے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بالوقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔